بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینہ. یہاں سے شروع کر رہے ہیں. شرح تہذیب سبق نمبر 27 ہے اور نسب اربعہ مشہورہ کو شروع کیا جا رہا ہے. یعنی دو کلیاں جب ہوں گی تو ان دو کلیوں کے درمیان میں جو نسبتیں مشہور نسبتیں ہیں وہ 4 ہیں. تو ان 4 نسبتوں میں سے پہلی نسبت تساوی، دوسری تباین، تیسری عموم خصوص مطلق، چوتھی عموم خصوص من وجہ. ان کو بیان کریں گے. پچھلی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا تھا. اس میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان نسبتوں کا مرجع کیا ہیں. مرجع کا مطلب ہوتا ہے معیار، کہ کس سے یہ حاصل ہوتے ہیں. یہ نسبتیں حاصل کن جملوں سے ہوتی ہیں. 2 باتیں. تیسری بات یہ بتائیں گے کہ نسبتیں 2 کلیوں کے درمیان جو ہوں گی وہ تو چلے آ گئی 4، لیکن ان 2 کلیوں کے جب متضاد نقیضیں نکالیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان میں کیا نسبتیں ہوں گی. تو یہ 3 باتیں ہیں جو اس کے اندر یہ کر رہے ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں. سب سے پہلی بات کو ہم لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کلیاں ان کی وجہ حصر کو بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے متن کو دیکھ لیں جو علامہ تفتزانی نے بیان کیا ہے. الکلیانی، 2 کلیاں، ان تفارقا، اگر یہ دونوں آپس میں جدا جدا ہوں، کلین مکمل طور پر، کلین مکمل طور پر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں، آپس میں مل نہ سکیں کبھی، فمتباینان، تو یہ کون سی بنے گی؟ مثال دیجئے جی. جیسے انسان اور گھوڑا، گدھا. اب انسان کے جتنے افراد ہیں وہ گھوڑے کی طرف نہیں جا سکتے، گھوڑے کے جتنے افراد ہیں وہ انسان کی طرف. جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں، گھوڑا ہے انسان نہیں. بس یہ کبھی آپس میں مل سکتے نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ صفات میں ہم تشبیہ دے دیتے ہیں، یار وہ سرے سے گدھا ہے. تو گدھا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنس اس کی گدھے کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نوع اس کی گدھے کی ہے. وہ صرف صفت ولادت کہہ دیں جو بیوقوف پنا یا ہٹ درمی، اس طرح کی چیزوں میں ہم اس کی تشبیہ دیتے ہیں. یہ تباین آ گیا. اچھا، وَإِلَّا، اور اگر اس طرح نہ ہو. اس طرح نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، دونوں یہ کسی بھی جانب سے یعنی کلی طور پر باہم متفارق نہ ہو. باہم متفارق نہ ہو یعنی کلی طور پر متفارق نہیں ہے کہ بھائی یہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ یہ نہیں ہو سکتی. ایسی صورت نہیں ہے. تو جب ایسی صورت نہیں ہے تو پھر آگے کہتے ہیں فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اگر دونوں کلیاں باہم ایک دوسرے پر برابر سرابر صادق آتی ہیں، فَمُتَسَاوِيَانِ، وہ تساوی ہیں. جس طرح کی اس کی مثال انسان اور ناطق. انسان کے جو افراد ہیں دنیا میں 8 ساڑھے 8 ارب، وہی سارے کے سارے افراد ہیں ناطق کے. جو ناطق کے ہیں وہی سارے افراد ہیں انسان کے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں مترادف کہتے ہیں اس کو یہ یہاں کیا کہتے ہیں؟ تساوی. جس کو ہم اپنی زبان میں متضاد کہتے ہیں اس کو یہ یہاں پر متباین کہتے ہیں. یہ آسان ہو گیا. آگے چلیے جی. آگے کہتے ہیں وَنَقِيزَاهُمَا كَذَلِكَ، ان دونوں کی جو نقیض ہے، کس کی؟ متساویین کی. جو نقیض ہے كَذَلِكَ، اسی طرح ہی ہے. یعنی ان کی نقیضوں کے درمیان میں بھی نسبت تساوی کی ہوگی. صحیح ہو گیا. او من جانب، یا ایک تصادق جو ہوگا کلی کا وہ ایک جانب سے ہوگا، ایک جانب سے ہوگا. فَأَعَمُّ وَأَخَصُّ مُطْلَقًا، یہ عموم خصوص مطلق ہو جائے گا. کیا مطلب؟ ایک جانب سے کلی اپنے افراد پر بھی صادق آئے گی، دوسرے پر بھی جا کر فٹ ہوگی. لیکن دوسری جانب سے کلی اپنے افراد پر تو فٹ ہوگی لیکن ادھر نہیں آ سکے گی. تو ایک جانب سے تصادق کے کلی ہوگا، عموم خصوص مطلق. اس کی مثال لے لیں جیسے انسان اور حیوان. حیوان جس طرح اپنے افراد چرند پرند درند گائے بیل بکری کے اوپر صادق آتا ہے، ایسے ہی اس طرف جا کے انسان پر بھی صادق آتا ہے. کیونکہ انسان بھی حیوان تو ہے، ناطق نہ حیوان ناطق ہے. لیکن انسان اپنی باؤنڈری میں تو رہ سکتا ہے، وہ حیوان کے سارے افراد کو گھیر سکتا نہیں ہے. صحیح ہو گیا. جانب واحد سے ہو گیا. اچھا، وَنَقِيزَاهُمَا بِالْعَكْسِ، اور اس کا جو دونوں کا عکس ہے عموم خصوص مطلق کا، بالعکس، وہ اس کے بالکل الٹ آئے گا.
الٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں عام ہوگا عین میں وہ نقیض میں جا کے اخص ہو جائے گا، جو جہاں اخص ہوگا وہ وہاں جا کے عام ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ جس کے افراد ادھر زیادہ ہیں ادھر جب آپ اس کی نقیض نکالیں گے تو یہ خصوص میں چلا جائے گا، اور جس کے ادھر کام ہے ادھر مثالوں سے آگے بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اخص کی نقیض عام ہو جائے گی، عام کی نقیض اخص ہو جائے گی، اس کا نام ہے وَنَقِيضَاهُمَا بِالْعَكْسِ۔ وَإِلَّا سے کہتے ہیں کہ اگر تصادق کلی نہ ہو جانبین سے، نہ جانب واحد سے، بلکہ کبھی ادھر سے ادھر جائے، کبھی ادھر سے ادھر آئے، کبھی مل جائے، کبھی ایک جانب میں ہو کبھی دوسرے جانب میں ہو، کبھی مل جائیں، تو بتائیں یہ کون سا 3 مادے بن رہے ہیں؟ عموم خصوص من وجہ۔ من وجہ کا مطلب من وجہ کبھی ادھر سے یہ ہے وہ نہیں، وہ ہے یہ نہیں، کبھی دونوں ہیں مادہ اجتماعی، الگ الگ ہیں مادہ افتراقی ادھر، مادہ افتراقی ادھر، 2 مادہ افتراقی ہو جائیں گے، ایک مادہ اجتماعی۔ چلیں جی مثال دیں، حیوان اور ابیض، حیوان اور سفید دونوں کو ملا لیں کہ حیوان بھی ہو ابیض بھی ہو، فارمی مرغا، اور علیحدہ کر لیں صرف حیوان ہو ابیض نہ ہو کوا، صرف ابیض ہو حیوان نہ ہو چونا، تو دیکھ لیں یہ الگ الگ 3 مادے بن گئے۔ اس کو یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تباین جزئی، ان دونوں کی جو نقیض ہوگی ان کے درمیان میں تباین جزئی پایا جائے گا۔ تباین جزئی کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی آگے آ رہا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ من وجہ ایک چیز ادھر پائی جائے اور من وجہ چیز ادھر پائی جائے، یعنی تباین کلی نہیں ہے، تباین جزئی ہے۔ تباین کلی کب ہوگا؟ جب یہ وہ نہ ہو وہ یہ نہ ہو سکے، بس جس طرح متباینین میں ہوتا ہے۔ تباین جزئی کیا ہوتا ہے؟ کبھی تباین جزوی طور پر بن جائے گا، کلی طور پر نہیں ہوگا۔ کلی طور پر یہ گٹھے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم گٹھے کر کے دکھا رہے ہیں، فارمی مرغے میں دونوں گٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر تباین کلی ہوتا ان کی نقیضوں میں تو بھی گٹھے کس طرح ہوتے ہیں؟ گٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تباین کلی نہیں ہے، جزئی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کل متباینین، جس طرح کے متباینین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ان کی نقیضیں نکالیں گے عین میں تو تباین کلی ہوگا، انسان گدھا نہیں، گدھا انسان نہیں، لیکن جب آپ ان کی نقیضیں نکالیں گے تو ان میں تباین جزئی آ جائے، تباین کلی نہیں رہے گا، تباین جزئی۔ تو اب یہ میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کر دیا، اس کا جو عبارت تھی، متن تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور چلنے سے پہلے چند چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ 3 چیزیں تو میں نے بتائی کہ یہاں سبق میں آپ 3 چیزیں شروع کر رہے ہیں۔ ایک 4 مشہور نسبتیں 2 کلیوں کے درمیان، دوسرا ان کا معیار کہ بھائی یہ 4 نسبتیں بنتی کس سے ہیں، کس سے لی جاتی ہیں، تیسرا ان کے نقیضوں کے درمیان میں کون سی نسبت پائی جائے گی۔ اب اس کو میں دوبارہ سے پھر دوہرا لیتا ہوں، یہ تو ہم نے متن میں پڑھا ہے۔ مثلا آپ نوٹ فرمائیں، یہاں سے 2 کلیوں کے درمیان میں نے کیا کہا، اس کو میرے ساتھ دوہرا لیں۔ یہاں سے 2 کلیوں کے درمیان میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ 4 نسبتیں، اور ان کی نقیضوں کے درمیان میں بھی نسبتیں، اور ساتھ ان کا مفاد، یعنی کہاں سے وہ چیز آپ حاصل کریں گے، کن جملوں سے یہ نسبتیں بنیں گی۔ یہ 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب متباینین اور عموم خصوص من وجہ کی نقیض کے درمیان کون سے کیا پایا جائے گا نسبت؟ اب دوہرا لیں جو ہم نے پڑھا ہے، تباین جزئی پایا جائے گا۔ کن 2 کے درمیان جی؟ متباینین یعنی تباین، اور عموم خصوص من وجہ، ان دونوں کی نقیضیں جب نکالیں گے تو کیا پایا جائے گا؟ تباین جزئی ہو گیا۔ اچھا، متساویین کی نقیضوں کے درمیان میں کیا پایا جائے گا؟ نہ خود تساوی، ان کے عین میں بھی تساوی، ان کے نقیض میں بھی تساوی۔ صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد عموم خصوص میں مطلق ہے، تو عموم خصوص مطلق کے نقیضوں کے درمیان میں بھی بالعکس ہوگا، لیکن ہوگا یہی، صرف یہ ہے کہ جو خاص ہے وہ عام چلا جائے گا، جو عام ہے وہ خاص کی طرف چلا جائے گا، یعنی یہی ہوگا عموم خصوص مطلق، لیکن عکس سے کیا کہتے ہیں، عین کے عکس کے ساتھ، عین کے عکس کے ساتھ۔ عین کا عکس کیا ہے میں نے بتا دیا، اس کو سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہاں سے کچھ چھوٹے موٹے سوال ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔
آپ نے کہا نا دو کلیوں کے درمیان میں نسبتیں دیکھتے ہیں، تو بھائی دو جزیوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی تو بیان کر لیتے. ایک کلی اور ایک جزی کے درمیان بھی تو نسبت ہوتی ہے، وہ کیوں چھوڑ دی؟ آتن نہیں چھوڑنا کچھ بھی ڈاکٹر صاحب، سارا کچھ بیان کرنا ہے. اچھا تو اب اس کے جواب دے رہے ہیں یہاں پر. کہتے ہیں اس لیے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ان میں نسبتیں کون سی ہوتی ہیں، پھر جواب آئے گا. دو جزیوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین ہوتی ہے. دو جزیوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ تباین. کوئی سے دو جزی لے لیں آپ، نسبت ڈھونڈ لیں تو آپ کو تباین ملے گی. ٹھیک ہے، مثلا ڈاکٹر آصف صاحب، حسنین شاہ صاحب، یہ دو جزی ہیں انسان کی نا، انسان کلی ہے، نو ہے، تو بتائیں یہ وہ یہ ہو سکتے ہیں؟ تو خارج میں آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے جزیوں میں آپس میں کیا ہوگا؟ تباین ہوگا. تو کون سی نسبت پائی گئی دو جزیوں کے درمیان میں؟ باقی تین نہیں پائی گئی نا. یہ ذہن میں رکھ لیں، صرف ایک تباین پائی جاتی ہے. چلیے اب ایک کلی اور ایک جزی اگر ہوگی تو ان کے درمیان میں صرف دو نسبتیں ہو سکتی ہیں. ایک کلی اور ایک جزی ہوگی تو ان کے درمیان میں صرف کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں؟ دو ہو سکتی ہیں. اگر جزی کلی کا فرد نہ ہو، اگر جزی کلی کا فرد نہ ہو تو تباین ہوگی. جیسے زید اور گھوڑا، زید جزی ہے، گھوڑا کلی ہے، اور زید گھوڑے کا فرد نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ان کی نسبت دیکھ لیں درمیان میں، تباین ہے. صحیح ہو گیا، یہ فرد نہیں ہے. نمبر دو، اگر فرد ہوا تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. اگر فرد ہوا تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. ظاہر بات ہے، ایک جز ہے، ایک کل ہے، ایک جزی ہے، کلی ہے، تو جزی صرف آپ نے حدود تک رہے گی نا، کلی ادھر بھی آئے گی ادھر بھی چلے گی. تو اس بالکل متبادر الذہن بات ہے یہ. مثلا زید اور انسان، اب زید اپنی جگہ پر تو ہم کر سکتے ہیں، سارے انسانوں پر کدھر صادق آئے گا؟ انسان اپنے سارے انسانوں پر بھی صادق، افراد پر صادق آ سکتا ہے، زید پر بھی آتا ہے. تو اب بتائیے ایک میں آ گئی دو نسبتیں اور ایک میں آ گئی ایک نسبت، اور ہم جن دو کلیوں کو لے کے بیٹھے ہیں اس میں کتنی نسبتیں ہیں؟ 4. تو بھائی ہم نے جن دو کو پکڑا ہے ان میں 4 نسبتیں پوری آ جاتی ہیں. آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں ان میں 1 2 ہی آتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو لیں جس میں ساری آتی ہیں. صحیح ہو گیا. بات اس وجہ سے ان کی شروع کی ہوئی ہے. تو اس کو اصالتاً لایا، ان کو جو ہے تب آن لے آئے. اچھا جی، آگے ایک اشکال ہے کہ آپ کہتے ہیں نسبتیں صرف 4 ہیں، جبکہ نسبت آپ نے خود ایک اور نکال لی ہے 5ویں، تباین جزی. تباین جزی بھی تو آپ نے ایک نسبت نکال لی ہے، تو اس کو کیوں نہیں گنتے پھر آپ؟ پھر نسب خمسہ کہیں، اربع کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت ذرا غور کریں تو وہ کوئی مستقل نسبت نہیں ہے، وہ انہی میں سے ماخوذ ہے. جس طرح آپ نے ثلاثی مزید کے باب پڑھے ہیں نا، 9 باب یا 7 باب، 7 پڑھے ہیں، تو کبھی 9 بنا لیتے ہیں، افعل، تو کچھ اس کو بنا لیتے ہیں 9 کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کو 9 بنانے کی ضرورت نہیں، 7 ہی رکھو. یہ دو تو تفاعل اور تفاعل کے اندر سے نکالے گئے ہیں، تو انہی کے بچے ہیں، لہٰذا ان کو الگ شمار نہ کرو. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ تباین جزوی کوئی الگ سے نہیں آئی، انہی میں سے آئی ہے تباین جزوی. تو لہٰذا اس کو ہم، اب تباین جزوی کس سے آئی ہے؟ یہ تباین کلی سے بھی آئی ہے اور عموم خصوص من وجہ سے بھی آئی ہے. کچھ ایسا اس کا کس سے لیا ہم نے؟ تباین کلی سے لیا ہے، اور کچھ ایسا کس سے لیا؟ عموم خصوص من وجہ سے لیا. تو دونوں کو مکس اپ کیا تو کیا بن گئی؟ تباین جزئی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں کیا پائی جاتی ہے؟ تباین جزئی. تو لہٰذا الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسرا اشکال ہم آپ کو دکھاتے ہیں، 2 کلیاں ہوں گی، نسبت نہیں ہوگی ان کے درمیان میں. مثلا لا شیء لا ممکن، لا شیء کلی ہے، لا شیء لا ممکن، ایک کلی، دو کلیاں ہو گئی، ان کے درمیان میں نسبت کوئی بھی نہیں ہے ان چاروں میں سے. تو اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسی 2 کلیوں کو یہاں پر لا رہے ہیں جن کا نفس الامر میں واقعہ میں کوئی وجود بھی ہو. لہٰذا جن کا نفس الامر میں واقع میں کوئی وجود نہیں ہوگا وہ ہماری بحث سے خارج ہے. یہ کل آپ نے کلی کی بات پڑھی ہے، کلی کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 6. ان میں آیا نا وجود ہو نہ ہو خارج میں.
تو یہ وہ بات تھی. لہٰذا ہم ان کلیوں کے اس باس میں نہیں لیں گے کہ جن کا لفظ الامر میں خارج میں وجود نہ ہو. تو آپ نے ایسی پیش کر دی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. ہو گئی یہ بات جی؟ اچھا، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی. اب آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف. الکلیانی، اچھا، قولہ قول الماتن او عدم، کدھر چلے گیا؟ قولہ الکلیانی ای کل کلیین، ہر دو کلیاں، لا بد ضروری ہے، من ان یتحقق بینہما، کہ یہ کہ ہو ان دونوں کے درمیان میں، احدی النسب الاربع، 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت. نمبر ایک التباین الکلی، تباین کلی، والتساوی، نمبر 2 تساوی، والعموم المطلق، اور اسی طرح عموم مطلق یعنی عام، عموم خصوص مطلق. نمبر 4 العموم من وجہ، یعنی عموم خصوص من وجہ. وذالک لانہما، اور یہ اس وجہ سے، اب یہاں سے حصر شروع ہو گئی. یہ 4 کے نام لیے، اب وجہ حصر شروع کی جی. کس کے اندر؟ مطلق کہہ دیا اور من وجہ کہہ دیا، اس کے اندر لے آئے، اس کے اندر لے آئے. من وجہ کے اندر خود بخود خصوص نکل آتا ہے نا، کیونکہ عموم من وجہ ہوگا تو مقابلے میں پھر من وجہ کھڑا ہوگا، خصوص بھی کھڑا ہوگا. وذالک لانہما، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خضر صاحب ابھی شرح تہذیب 3 درجے میں پڑھ رہے ہیں، اتنا وہ سمجھیں گے. وذالک، اور یہ اس وجہ سے کہ لانہما اما لا اللہ، یا تو یہ ہے کہ اللہ یسبق شیء منہما علی شیء من افراد الاخر، یا تو یہ ہے کہ صادق نہیں آئے گی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی دوسرے کے افراد میں سے کسی پر. او یصدق، یا تو صادق آئے گی. نمبر 2 فعل الاولی، پس پہلا جس میں صادق ایک کا دوسرا پر کوئی فرد صادق نہیں آئے گا. فہما متباینان، متباین. کل انسان والحجری، جیسے انسان اور حجر ایک دوسرے کے افراد پر نہیں آ سکتے. وعلی الثانی، اور دوسرا کون سا؟ یصدق. فاما، پس اس میں دیکھیں گے یا تو اللہ یکون بینہما صدق کلی من جانب اصلا، یہ کہ نہیں ہوگا ان دونوں کے درمیان میں کوئی صدق کلی، تصادق کلی کسی ایک جانب سے کلی طور پر. او یکون، یا ہوگا. اب ہوگا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس کی طرف اشارہ رہے ہیں. اچھا، فعل الاولی، پس پہلی صورت میں جب کلی طور پر تصادق نہیں ہوگا. فہما اعم واخص من وجہ، و عام خاص من وجہ، کیونکہ اس میں تباین جزئی ایک لحاظ سے بھی ہو رہی ہے نا، تو یہ عام خاص من وجہ ہے، کیونکہ اس میں تباین کلی نہیں ہے کہ ایک طرف سے مکمل کا جو ہے اس پر صادق آ جائے اور دوسری طرف سے نہ آ سکے. اچھا، کل حیوان والابیض، جس طرح کے حیوان اور سفید. وعلی الثانی، اور دوسرا فاما ان یکون، دوسرے کو پھر دیکھیں گے ان یکون صدق الکلی، کہ صدق کلی ہے من الجانبین، جانبین سے. او من جانب واحد، جانب واحد، یا ایک جانب سے. فعل الاولی، اگر جانبین سے ہے، فہما متساوی، یعنی دونوں طرفوں سے ایک دوسرے پر کیا آ رہے ہیں؟ صادق آ رہے ہیں. کل انسانی والناطق، جیسے کہ انسان اور ناطق. وعلی الثانی، اور دوسرے میں فہما اعم واخص مطلقا، عام خاص مطلق ہوگا، جیسے حیوان اور انسان. بالکل آسان ہے. اچھا، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا. اچھا، اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں فمرجع التساوی. اب تساوی کی یہ دوسری بات شروع ہو گئی. دوسری بات جو جو ان کے عین تھے ان کے درمیان میں نسبتیں تو بیان ہو گئی. اب ان کا مرجع کا مطلب سمجھو ذرا جی، نوٹ کریں. یہاں سے 4 نسبتوں کے پہچاننے کا معیار اور مفاد ذکر کیا جا رہا ہے. معیار اور مفاد ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ 4 نسبتیں حاصل کس سے ہوتی ہیں؟ حاصل کس سے ہوتی ہیں؟ ان کا گویا مادہ میٹیریل کیا ہے؟ مادہ و میٹیریل کیا ہے؟ یہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے. یہ آپ نے عنوان دے دیا. آپ اس عنوان کو آگے چلانے سے پہلے ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں لفظ ہے مرجع. مرجع سے مراد یہاں پر اصطلاحی مرجع نہیں ہے. مرجع سے مراد یہاں اصطلاحی مرجع نہیں ہے. اصطلاحی مرجع نہیں ہے. ضمیر کا بھی مرجع ہوتا ہے نا، راجے کے پیچھے مرجع ہوتا ہے. مرجع الخلائق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے اصطلاحی مرجع مراد نہیں ہے. اب اصطلاحی مرجع کیوں مراد نہیں ہے؟ اس کی وجہ نمبر 1، جو اصطلاحی مرجع ہوتا ہے اس کا صلہ الہ حرف جر سے نہیں آتا. جو اصطلاحی مرجع ہوتا ہے اس کا صلہ الہ حرف جر سے
نہیں آتا. یہاں دیکھ لیں اس کا صلہ فمرجع تساوی الا موجبتین، الا سے آیا ہوا ہے تو پتہ چلا یہ مرجع اصطلاحی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرجع اصطلاحی موقوف علیہ ہوتا ہے، مرجع اصطلاحی موقوف علیہ ہوتا ہے، مگر یہاں ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں دو موجبہ کلیہ کا صدق نسبت تساوی کے لیے موقوف علیہ بنتا ہے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے. دو موجبہ کلیہ کا صدق صادق آنا یہ نسبت تساوی کے پائے جانے کے لیے موقوف علیہ بنے، یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں یہاں پر. اچھا یہ بھی ہو گیا. اب آگے چلے جی، آگے آ گیا ہے فمرجع تساوی. اب تساوی کا جو مرجع ہے یہ کس سے حاصل ہوتا ہے نسبت تساوی؟ الا موجبتین کلیتین. کیا مطلب ہو گیا؟ کس سے حاصل ہوتا ہے جی؟ دو موجبہ کلیوں سے، دو موجبہ کلیوں سے. اب دیکھ لیں آگے نہ جیسا کہ کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، الٹ کر دیں آپ، وکل ناطق انسان. دو موجبہ کلیوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ ادھر پورا وہ پورا ادھر. صحیح ہو گیا. اچھا آگے چلیں. ومرجع التباین الی سالبتین کلیتین، اور تباین کا جو مرجع ہے الی سالبتین کلیتین، دو سالبہ کلیوں سے مل کر بنتا ہے. ظاہر بات ہے جب تساوی میں آپ نے دو موجبہ کلیے نکالے ہیں تو اس کے بالکل مخالف ہے تباین، تو اس میں کیا نکالیں گے؟ دو سالبہ کلیے نکالیں گے. نحو جیسے کہ لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء من الحجر بانسان. کچھ اس کو پڑھتے ہیں لا شیء، کوئی پڑھتے ہیں لا شیء. اگر لا شیء پڑھیں تو یہ لا مشابہ بلیس، ما ولا المشبہتان بلیس. اگر اس کو لا شیء پڑھیں تو لا نفی جنس. ٹھیک ہے. اچھا لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، الٹ کر دیں ولا شیء من الحجر بانسان. مکمل جدائی ہے نا، ادھر پیچھے مکمل برابری تھی، ادھر مکمل جدائی ہے. ومرجع العموم والخصوص مطلقا، اور عموم خصوص مطلق کا جو مرجع ہے الا، اب دو ہے اس کے مرجع دو الگ الگ ہیں. الا موجبۃ کلیۃ، ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزیہ ہوگا. ذرا آپ خود دیکھ لیں، اس میں ایک ہوتا ہے ادھر بھی ادھر بھی، تو اس کو چاہیے موجبہ کلیہ. ایک ہوتا ہے اپنی جگہ پر دوسری جگہ نہیں ہوتا، اس کو چاہیے سالبہ جزیہ. یعنی ان کے مضمون مفہوم کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب دیکھ لیں آگے تھوڑی تشریح بھی کر رہے ہیں. موضوعها، یہ جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا موضوع صاحب جو ہیں وہ اخص ہوں گے، وہ محمول صاحب اس کے عام ہوں گے. اور آگے سالبہ جزیہ کی طرف جائیں، موضوع العام و محمولها الاخص، اس کا الٹ ہوگا. نحو جیسا کہ مثال دیکھ لیں کل انسان حیوان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس کا جو موضوع ہے موجبہ کلیہ کا وہ انسان ہے، اخص ہے کہ نہیں ہے؟ افراد کم ہیں نا اس کے، حیوان کے زیادہ ہیں، محمول کے زیادہ ہیں. آگے جائیں وبعض الحیوان لیس بانسان، اور بعض حیوان نہیں ہے انسان. یہ اخص مطلق ہے، اور پہلا والا عام مطلق ہے. جملے سے پتہ چل رہا ہے نا. اور دوسرے میں دیکھیں اس میں جو اس کا موضوع تھا وہ عام ہو گیا ہے، اور دوسرا جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ اخص. تو آپ نے یہ بھی کہا تھا نا نقیض میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جب آپ نقیض نکالیں گے تو اخص عام کی طرف چلے جائے گا، عام اخص کی طرف. اس سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ جب موجبہ سے ایجاب سے سلب کی طرف گئے ہیں تو دیکھیں بات کہیں اور چلی گئی ہے. اچھا اسی طرح جو ہے مرجع العموم والخصوص من وجہ، اور عموم خصوص من وجہ کی جو مرجع ہے یہ بنتا ہے الی موجبۃ جزیہ، موجبہ جزیہ سے بنتا ہے. وسالبتین جزیتین، وہ دو سالبہ جزیہ سے، کیونکہ اس میں آپ نے دو مادے افتراقی لانے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی. تو مادہ اجتماعی کس میں آئے گا بتائیے؟ اس میں الی موجبۃ جزیۃ، موجبہ جزیہ میں مادہ اجتماعی آئے گا. وسالبتین جزیتین، اور سالبہ جزیہ میں دو مادے افتراقی آئیں گے. نحو جیسا کہ بعد، اب تین جملے لائیں گے. بعض الحیوان ابیض، یہ پہلا موجبہ جزیہ ہے، اس سے مراد بعض حیوان ابیض ہیں. بتائیے بعض حیوان بھی ہیں ابیض بھی ہیں، بتائیے فارمی مرغا، یہ مادہ اجتماعی ہے، یہ آگے نا مشبہ جزیہ میں. وبعض الحیوان لیس بابیض، اور بعض حیوان نہیں ہیں سفید، کوا، یہ ہے مادہ افتراقی نمبر 1. وبعض الابیض لیس بحیوان، اور بعض ابیض جو ہے نہیں ہے حیوان، یہ چونا، یہ بھی ہے مادہ افتراقی نمبر 2. صحیح ہو گیا. تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور ویسے جانا تو چاہیے آگے.
نقیزان کی طرف جائیں. مقیزان اس لیے پوچھتا ہوں تھوڑے سے اس سے گہرا ہے, گاڑا ہے ذرا. اچھا چلیں پھر اس کی طرف چلتے ہیں, یہاں تک ہو گیا.